ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ آج میں آپ کو واقعہ سناؤں گی، ٹوٹی دوستی پھر جڑ گئی۔ یہ واقعہ دو دوستوں کا ہے جو ایک ساتھ اسکول جاتے تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک کا نام خالد تھا، دوسرے کا نام وقاص تھا۔ خالد کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، جبکہ وقاص ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا۔ وقاص اور خالد روزانہ ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ خالد کی دوستی اسکول کے امیر گھرانوں کے لڑکوں کے ساتھ ہو گئی، اور اب خالد وقاص کے ساتھ رہنے اور ایک ساتھ اسکول آنے جانے کو ناپسند کرنے لگا، اور وقاص بھی کبھی کبھی اس بات کو محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن وقاص اسکول کے پارک میں خالد کے ساتھ بیٹھا تھا تو باتوں ہی باتوں میں اس نے خالد سے پوچھا، کیا بات ہے خالد، تم میری اکثر باتوں کا جواب ہی نہیں دیتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے روزانہ ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرتے۔ وقاص نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، بالکل صحیح کہا تم نے، خالد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وقاص نے بڑے تعجب سے کہا، بس ہر بات کی وجہ بتانا کوئی ضروری تو نہیں؟ خالد نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آج کے بعد میں اسکول جاتے ہوئے تم کو لینے نہیں آؤں گا۔ وقاص غمگین حالت میں کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ وقاص سوچتا رہا کہ خالد کو میری کون سی بات بری لگی ہے۔ خیر، کئی دن تک وقاص اکیلے ہی اسکول جاتا رہا۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے وقاص نے دیکھا کہ سڑک پر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ وقاص دوڑتا ہوا گیا کہ کیا ہوا، شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی وقاص مجمع میں گھسا تو حیران رہ گیا کہ اس کا دوست خالد خون میں لت پت روڈ پر بے ہوش پڑا ہے، اور کوئی اسے اٹھا بھی نہیں رہا۔ لوگوں نے بتایا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک تیز رفتار کار خالد کو ٹکر مارتی ہوئی چلی گئی۔ وقاص اول تو بہت پریشان ہوا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور آگے بڑھ کر خالد کو اٹھایا اور ایک ٹیکسی کر کے ہاسپٹل چلا گیا۔ ڈاکٹروں نے وہاں خالد کی مرہم پٹی کی، اور جب خالد ہوش میں آیا تو وہ خالد کے سب گھر والے اس کے چاروں طرف کھڑے تھے اور اس کو مبارکباد دے رہے تھے۔ مبارک ہو خالد، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچا لی۔ اتنے میں خالد کی والدہ آگے بڑھیں اور خالد کے ماتھے پر ایک بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا دعا دو اپنے دوست کو جس نے تمہیں فوراً ہاسپٹل پہنچایا، ورنہ خون زیادہ بہہ جانے کی صورت میں تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ خالد نے بڑے تعجب سے کہا، یہ ہے تمہارا ہمدرد اور خیر۔ خالد نے بڑے تعجب سے پوچھا، کون ہے میرا دوست اور ہمدرد خیر خواہ؟ تو خالد کی والدہ نے پیچھے کھڑے ہوئے وقاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وقاص تم؟ خالد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وقاص مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ خالد نے شرم سے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ نہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض بنتا تھا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی تعلیم دی ہے۔ وقاص نے خالد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے کہا۔ پھر خالد بھی وقاص کی اس ہمدردی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وقاص کے ساتھ لپٹ گیا، اور دونوں میں پہلے سے بھی زیادہ اچھی دوستی ہو گئی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی وقاص کی طرح ہر ایک کے ساتھ، خصوصاً اپنے
دوستوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے اور پریشانی کے وقت دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ہماری ٹوٹی دوستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا۔